بسم اللہ والحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، دنیا میں بہت سے لوگ آتے ہیں اور آ کر چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے جانے کے بعد ان کا دھندلا سا بھی نقش حیات دہر میں باقی نہیں رہتا۔ بعض ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی حیات کو دین اسلام کے لیے وقف کر دیتی ہیں، تو رب کریم ان کو دائمی بقا عطا کر کے خلق خدا کے دلوں کو ان کی محبت و الفت کا مستقر بنا دیتا ہے۔ ان عظیم نفوس میں ایک نام امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا محدث بریلی کا ہے۔ عظیم مفکر، وسیع النظر مدبر، اپنے وقت کا ممتاز فقیہ، عشق رسول کا پیکر، جس کی زندگی کا سرور تعظیم رسول، جس کے دل کا قرار نعت رسول، جس کے وجود کا رونگٹا محو ثنائے رسول، جس کا پیغام عشق رسول، جس کی فکر وفائے رسول، ناموس رسالت کے لیے اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دینے والا، جو دشمنان خدا و مصطفیٰ پہ قہر الہی کی بجلی بن کر ٹوٹ پڑا، فتنوں کی آندھیوں کے وقت مستحکم قلعے کی حیثیت سے جو قائم رہا، جس کے قلم سے نکلی ہوئی ہر بات بلکہ ہر لفظ اتنا جامع معنی اور مؤثر تھا جس کا مخالفین سے رد ممکن نہ تھا، جس نے الزامات و افتراءات کے زہریلے تیر اپنے سینے پر جھیلے، لیکن امت مسلمہ کو عشق رسول کے شاداب اور مہکتے ہوئے پھول عطا کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں سے دوستی اور ان کے گستاخوں سے عداوت و نفرت کا درس دیا، جو ملت کی ناؤ کو منجھدار سے نکال کر طوفانی موجوں اور مخالف ہواؤں سے بچا کر سلامتی کے ساتھ کنارے لایا ہو، مگر آہ صد آہ ملت اسلامیہ کا یہ عظیم محسن حوادث زمانہ کا شکار بنا دیا گیا۔ اس کی عظیم دینی اور بے مثال تصنیفی خدمات کو ایک منظم سازش کے تحت متنازع بنانے کی کوششیں کی گئیں کہ اس کی عظیم خدمات کو داد تحسین دینے کے بجائے بے بنیاد الزامات کے ذریعے بدنام کرنے کی کوششیں کی گئیں، افواہوں اور جھوٹے پروپیگنڈے کی راہ اختیار کر کے اس کی شخصیت کو مجروح کرنے کی سعی ناکام کی گئی۔ غلط الزامات کی اتنی تشہیر کی گئی کہ حقیقت سے نہ آشنا عوام تو عوام بلکہ پڑھا لکھا طبقہ بھی اس کا شکار ہو گیا۔ یہ سب کچھ اس لیے کہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اصولی و فروعی مسائل میں ہر فرقہ باطل کا تعاقب کیا، قرآن و حدیث اور اسلاف کی تعلیمات کی روشنی میں ان کا رد بلیغ فرمایا، جن کا جواب آج تک فرقہائے باطلہ کے علماء اور مصنفین دینے سے عاجز اور قاصر نظر آتے ہیں، کہ یہ بات شواہد سے ثابت ہے کہ جب کسی کی ذات کو متنازع بنا دیا جاتا ہے تو اس کی تحریریں، اس کے افکار، اس کے خیالات خود بخود متنازع بن جاتے ہیں۔ جب مصنف کے متعلق یہ عام کیا جائے کہ وہ شدت پسند تھا، وہ تنگ نظر تھا، وہ بدعات کا موجد تھا، تعصب سے بھرا ہوا تھا، تفریق بین المسلمین کا علم بردار تھا، تکفیر مسلمین میں بے باک تھا، علم و ادب سے ناآشنا تھا، تو پھر ایسے مصنف کی کتابوں کی طرف التفات کرنے کے بجائے اجتناب کیا جاتا ہے۔ مخالفین کے پروپیگنڈے کے پیچھے یہی بات پوشیدہ تھی کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس انداز سے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ لوگ ان کے اعلیٰ افکار اور خیالات کو نہ پڑھ سکیں، نہ جان سکیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کی فکر، ان کے نظریات، ان کے خیالات، ان کے افکار کو جاننا ہو تو مخالفین کے پروپیگنڈے کا شکار ہونے کے بجائے ان کی تصانیف کا مطالعہ کیا جائے،
ان کے رسائل کا مطالعہ کیا جائے، ان کے فتاوی جات کا مطالعہ کیا جائے، ان سے استفادہ کیا جائے۔ تعصب کی اینک اتار کر اگر امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کو پڑھا جائے، قرآن و حدیث پر پرکھا جائے، تو پڑھنے والے پر یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو لکھا وہ حق لکھا، آپ کے قلم سے جو نکلا وہ حق نکلا، اور آپ نے جن خیالات کا اظہار فرمایا اور اپنے ماننے والوں کو جو افکار عطا فرمائے وہ وہی تھے جو اصحاب رسول کے تھے، اہل بیت رسول کے تھے، اسلاف اور اکابر اسی پر گامزن تھے۔ ان کی تعلیمات، ان کے اعلیٰ افکار کو پڑھنے والا بلا ساختہ یہ کہہ اٹھتا ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق اکناف عالم میں، امام اہل سنت نائب غوث الورا تم ہو، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔